بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، کوئی ضبط دے نہ جلال دے۔ اے رب ذوالجلال، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ اے رب ذوالجلال، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، کہ زمانہ میری مثال دے۔ اے رب ذوالجلال، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ اے رب ذوالجلال، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، تیری رحمتوں کا نزول ہو، تیری رحمتوں کا نزول ہو، میری محنتوں کا صلہ ملے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، میری رحمتوں کا صلہ ملے۔ اے رب ذوالجلال، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، کہ یہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، میری محنتوں کا صلہ ملے۔ مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ اے رب ذوالجلال، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، یہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، میری محنتوں کا صلہ ملے، اور میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو۔ تیرا خوف میری نجات ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ اے رب ذوالجلال، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا، 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 یہی روز و شب ہے میری دعا، یہی روز و شب ہے میری دعا۔ تیری بارگاہ میں اے خدا، یہی روز و شب ہے میری دعا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری بارگاہ میں اے خدا، یہی روز و شب ہے میری دعا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو سمیع بھی ہے، تو بصیر ہے، تو سمیع بھی ہے، تو بصیر ہے۔ مجھے مشکلوں سے نکال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ اے رب ذوالجلال، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، یہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، میری محنتوں کا صلہ ملے،
مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا یہی روز و شب ہے میری دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو علیم ہے تو خبیر ہے، تو سمیع بھی ہے تو بصیر ہے، تو سمیع بھی ہے تو بصیر ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو غفار ہے تو قہار ہے، تو ستار ہے تو جبار ہے، تو رحمان ہے تو حنان ہے، تیری شان کل من علیہا فان ہے، تو عظیم بھی تو کریم بھی، تو عظیم بھی تو کریم بھی، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو رحمان ہے تو حنان ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو علیم ہے تو خبیر ہے، تو سمیع بھی ہے تو بصیر ہے، تو واللہ علیم بذات الصدور ہے، تو واللہ علیم بذات الصدور ہے، تو علیم ہے تو خبیر ہے، تو رحمان ہے تو رحیم ہے، تو رحیم ہے تیری بارگاہ میں اے خدا یہی روز و شب ہے میری دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، 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 کوئی ضبط دینا جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، یہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، میری محنتوں کا صلہ ملے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، 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 میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا یہی روز و شب ہے میری دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، 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 آمین آمین ثم آمین۔ دوستو ایک دن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا آپ میرے لیے دعا کریں۔ سرور کونین نے پوچھا کیا ہوا؟ بڑا پریشان تھا، عرض کی آقا آپ میرے لیے دعا کریں، میرا بچہ کئی دنوں سے غائب ہے اور مل نہیں رہا۔ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، ایک شخص جو مجلس میں ہی موجود تھا کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ابھی فلاں باغ سے میں گزر کر آیا تھا، اس کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو روکو، واپس بلاؤ۔ واپس لایا گیا اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کیا ایک باپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ کہا اچھی طرح سے آگاہ ہوں، لیکن بلانے کا ایک مقصد ہے۔
اس نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب باغ میں پہنچ جاؤ تو بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ کر بیٹا بیٹا کہہ کر آواز نہ دینا، جو نام رکھا ہے اسی نام سے پکارنا۔ اس نے عرض کی آقا میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر بلاؤں تو حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کئی دنوں کے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، تم اپنے بچے سے کئی دنوں کے بچھڑے ہو، جب تم اس کو بلاؤ گے تو تمہارے لہجوں میں بلا کا رس ہوگا، درد ہوگا، چاشنی ہوگی، مٹھاس ہوگی، تڑپ ہوگی، اور تم نہیں جانتے کہ کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی ہو جس کا باپ نہ ہو۔ جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے، جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے، اتنا میٹھا لہجہ ہوگا کہ اس کے دل پر چوٹ لگے گی کہ کاش آج میرا بھی باپ ہوتا، مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ فرمایا یہ شوق گھر جا کر پورا کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب کے سامنے نہ اس کو بیٹا کہنا، میں بھی کوئی یتیم ہو اس کو اپنا باپ یاد آ جائے، اپنے بچے سے پیار گھر جا کے کر لینا، وہاں نہ کرنا، باقیوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کیا کرو، اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تنگ نہ کیا کرو، جو عورت بیوہ ہو اس کے سامنے دوسرا خوش ہو اور اپنی بیوی سے اس طرح بات نہ کیا کرے کہ اس کو محسوس ہو جائے۔ دوستو حضور نے دل توڑنے سے منع فرمایا۔ آقا نے فرمایا اگر تو اپنے بیٹے کو جا کے بلائے گا تو ان میں سے کوئی یتیم بھی ہو سکتا ہے جس کا باپ نہ ہو، اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، تو مت بلانا اس کو کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اسلام نے کسی کا دل توڑنے سے بہت منع فرمایا ہے دوستو، منع کیا گیا ہے کسی کا دل نہ توڑو۔ اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، جس کے پاس نہیں ہے اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ حضور کی یہ بات جب کسی نہ غیر مسلم نے پڑھی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا جی کتنا دل کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس میں ایک چھوٹے بچے کے دل کا بھی کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ جب کبھی موقع ملے نا دوستو بھرم رکھا کریں، کوشش کیا کریں کہ ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تب ہم کر سکیں گے جب ہم اپنے اسلام کے بارے میں جانتے ہوں گے، جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جانتے ہوں گے۔ کیوں منع کیا حضور نے ان چیزوں سے؟ کہ دل نہ ٹوٹے، دل کو درد بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، دل کی تکلیف بہت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ہم پتہ نہیں ایک دن میں کون سے کام کر جاتے ہیں جن میں سے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ درد دل ہی تھا جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات بنے ہیں۔ ہمارے دل میں درد ہوتا ہے،
ہم کسی کی تکلیف کو محسوس کریں، احساس کریں، کسی کے درد کو اپنا درد جانیں. اور ہم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی یتیم سے اتنی محبت کرو کہ اس کو اس کا باپ نہ یاد آ جائے. اور حضور نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے اس کے بال آئیں گے، وہ میں اس کے اتنے گناہ معاف کر دوں گا، اتنے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو کسی یتیم کی پرورش کرے گا، حشر والے دن وہ میرے ساتھ 2 انگلیاں جوڑ کے فرمایا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. ہم تو دوستوں بغیر مطلب کے کوئی کام نہیں کرتے. ہم تو یہ چیزیں جانتے نہیں. ہم میں سے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی یتیم ہو بھی جائے نا تو دوسرے اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اس کا مال کیسے ہتھیانا ہے، وہ کیسے لینا ہے، اس کو پاگل بنا کے رکھنا ہے. اور یتیم اس وقت تک ڈکلیئر ہوتا ہے یتیم جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا. اس کے بعد وہ سنبھال سکتا ہے اپنا سب کچھ. کوشش کیا کریں ہماری ذات سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، جوڑ کے رکھیں سب کو، دعا دیتے رہیں، آسانیاں بانٹیں، دعائیں کریں، دعائیں دیں، آسانی بانٹیں. کوشش کریں ہمارے وجود سے اچھائی پھیلے، کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے وجود کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ذہن میں رکھیں. کوشش کیا کریں آپ کے چاروں طرف جتنے لوگ ہیں وہ آپ کی ذات سے خوش رہیں. یہ مت سوچیں کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ صرف اپنا سوچا کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے مالک کو جواب دیں. ہم اپنے نبی پاک جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم نے ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. سب کو رزق میں، بخت میں بے حساب برکت عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں مالک سب کو صحت دے. آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بات اچھی لگے لائک اور شیئر اس کو ضرور کیا کریں. کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ بات کیسی لگی. اللہ حافظ.